If you fail to plan, you are planning to fail. اگر آپ پلاننگ کرنے میں ناکام ہیں اور کام شروع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام ناکام ہونے کے لیے شروع کر رہے ہیں، پھر آپ کی پلاننگ فیل ہونے کی ہے۔ ویل پلان ہاف ڈن، صحیح پلاننگ ہوگی آدھا کام ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پلاننگ کے 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ ہدف کا تعین، گول سیٹنگ اینڈ ٹارگٹ سیٹنگ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں رمضان المبارک میں 10 قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو انشاءاللہ اس دفعہ 11 کی کروں گا۔ میں 5 قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، انشاءاللہ اس مرتبہ 6 کی کروں گا۔ میں 2 کی کیا کرتا تھا، انشاءاللہ اس مرتبہ 1 کی کروں گا۔ اور اگر بالکل بھی نہیں کرتا تھا تو اب کچھ تو کروں گا۔ ہم ٹارگٹ سیٹ کریں گے۔ پلاننگ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں نا تو اس کو اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، سیکنڈ بینیفٹ کیا ہے؟ خطرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہیڈلز ہوتی ہے، انسان ان تمام سے بچ جاتا ہے۔ خطرات سے حفاظت، مثال کے طور پر خطرات کیا ہوتے ہیں؟ جی اگر ہماری پلاننگ نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا ہوا تو ہمارا وقت کبھی ادھر ضائع ہوگا، کبھی ادھر ضائع ہوگا۔ اور یہ جو موبائل ہے نا، یہ تو ہمارے ہاتھ کی ہتھکڑی تو بن ہی گیا۔ موبائل میں ریلز دیکھنے میں، اسنیپ، انسٹاگرام، واٹس ایپ، نہ جانے سوشل میڈیا کے جو ہے ہم حوالے کر دیں گے، غیبتوں میں، گپ شپ میں، میسیجز چیٹنگ میں، کبھی ادھر بیٹھ گئے، کبھی ادھر بیٹھ گئے۔ کیونکہ جب پلاننگ نہیں ہے تو خطرات کی حفاظت بھی نہیں ہے، لیکن جب پلان کر لیا تو فوکس ڈورے ہوں گے، تو پھر ادھر کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے پلان کو خراب کرنے والی ہوں گی، وہ سارے خطرات ہیں، ان سے ہم بچیں گے۔ پلاننگ کا تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے نا؟ کریٹیو تھنکنگ، تخلیقی سوچ، اور انویٹیو تھنکنگ، اختراعی سوچ، کہ انسان جو ہے نا وہ سوچ کا دائرہ کار اس کا بدل جاتا ہے۔ جب ہدف متعین ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور کبھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ ہدف کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی سفر آ گیا، گھر میں اچانک مہمان آ گئے، کہیں ہمیں جانا پڑ گیا، تو اب پلاننگ میں تو یہ تھا کہ بھائی میں نے ظہر کی نماز کے بعد 2 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرنی تھی، لیکن یہ کام آ گیا، میں کیسے کروں؟ اب کیا ہوگا؟ تو اب جو ہے نا دماغ کی پلاننگ کی طرف اور ہدف جو ہے اس ٹارگٹ کی طرف جائے گا۔ اب دماغ جو ہے ہماری سوچ جو ہے ٹارگٹ کی اچیومنٹ کی طرف، الٹیمیٹلی کیا ہوگا نا، ہم کہیں نہ کہیں اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے کریٹیو طریقے کو اپنائیں گے کہ بھئی اب میں جا رہا ہوں، راستے میں چلتے چلتے اتنا پڑھ لوں گا۔ اگر مجھے کہیں سفر میں جانا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر مجھے کھڑا ہونا ہوگا، میں نے باہر آنا ہے تو 15 منٹ ہوں گے، اس 15 منٹ میں گاڑی میں بیٹھ کر یہ کر لوں گا۔ ہاسپٹل کو اگر جانا ہے تو چلو ٹھیک ہے، میں پیشنٹ کو لے کے گیا ہوں، لیکن ابھی جو ہے تھوڑی دیر لگ رہی ہے تو اس میں کچھ کر لوں گا۔ اور پلاننگ کا چوتھا فائدہ کیا ہوتا ہے نا؟ اہداف کا حصول، اہداف کا حصول بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ گول جو ہے نا اچیو ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، حاصل ہو جاتے ہیں، ٹارگٹ انسان پورا کر لیتا ہے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلسل ترقی اور بہتری، ہماری کارکردگی اور صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں رہتی۔ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ اینڈ امپرومنٹ، یہ 5واں فائدہ ہے پلاننگ کا۔ اس طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔